دوسرے جانب چلتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے 5ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ 5ویں دن جنت الماوا بہشت کے اقسام میں سے ایک ہے۔ جنت الماوا میں 1000 تم کو عطا کرے گا، اور ہر شہر 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 70,000 کھانے کے دسترخوان بچھے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70,000 چھوٹے دسترخوان بچھے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 60,000 رنگ کی غذائیں ہوں گی، جن میں سے کوئی ایک بھی دوسری غذا سے مشابہت نہیں رکھتی ہوگی۔ یعنی اتنا بہترین دن ہے ماہ رمضان المبارک کا 5واں دن کہ رسول خدا فرماتے ہیں جنت الماوا میں اللہ 1000 گھر عطا کرے گا، ہر شہر میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 70,000 کھانے کے دسترخوان ہوں گے۔ ذرا آپ سوچیں تو کہ دنیا میں اگر ہم ایک دسترخوان بچھاتے ہیں تو اس پر کتنی غذائیں رکھتے ہیں، کم سے کم 2 سے 4 غذائیں، 5 غذائیں، اور اللہ ماہ رمضان المبارک کے 5ویں دن کا ثواب جو روزے دار کے نام اعمال میں دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ 1000 دسترخوان پر چھوٹے 1000 دسترخوان بچھے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 60,000 رنگ کی غذائیں ہوں گی، جن میں سے ایک بھی غذا دوسری غذا سے مشابہت نہیں رکھتی ہوگی، اور یہ غذا اسے ملے گی جس کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو۔ تو کوشش کرنا ہے ناظرین، سامعین، طالبات گرامی، کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں فقط یہ بھوک اور پیاس نہ ہو، بلکہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ روزہ رکھ کر کے الحمدللہ ہمیں نفس پر قابو ہو جاتا ہے، تو اللہ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہم اپنے جسم کو اپنے نفس کا غلام بنا سکیں، کیونکہ جسم کا تقاضا ہوتا ہے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، اور روح کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو روح کی تر و تازگی کے لیے تلاوت قرآن وغیرہ کافی ہے، لیکن جسم کی تازگی کے لیے روزہ ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہمیں یہ تمام شرف ملیں گے جب ہمارا روزہ صرف زبانی نہیں بلکہ عملی ہو، ایسا روزہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں ہماری کسی عمل سے ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ ایسا روزہ نہ ہو کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ بس ہم صبح سے اذان فجر سے لے کے نماز مغرب تک بھوکے اور پیاسے رہے، نازیبا گفتگو بھی کرتے رہے، غیبتیں بھی کرتے رہے، نازیبا چیزیں بھی دیکھتے رہے۔ تو ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اور آپ کا روزہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آپ کوشش کریے، باقی صلہ دینے والا پروردگار عالم ہے، وہ اجر کثیر، وہ عمل قلیل پر اجر کثیر عنایت کرتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے خلوص کو دیکھتا ہے، تو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے نیت دیکھے گا، نیت کے ساتھ خلوص کو دیکھے گا، خلوص کے بعد اعمال کو دیکھے گا۔ اگر نیت ہماری صاف ہے، اگر نیت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خلوص ہمارا بہترین ہے، تو پھر اعمال اگر قلیل بھی ہے تو اللہ اپنی رحمانیت کے صدقے میں اس پر اجر کثیر عنایت کرے گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 5ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے، آج کے دن مجھے اپنی نیکیوں
نیکیوں اور عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے، اپنی محبت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یعنی آج کے دن کی دعاؤں کا جو ترجمہ ہے وہ بہترین ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے، یعنی جو بخشش مانگ رہے ہیں ہمارا بھی شمار ان میں ہو جائے۔ آج کے دن مجھے اپنی نیکیوں عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، یعنی جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں وہ نیکیاں قبول ہوں، جو عبادت گزار بندے ہیں تیرے جن کی عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، ہمارا شمار ان میں کر۔ اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے، یعنی وہ دوست جو اللہ سے بہت قریب ہیں، ہمارا شمار ان میں کر، اور اپنی محبت سے کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یقیناً اگر ہم اس جانب ذرا سا توجہ کریں ناظرین سامعین تو یقیناً آج کے دن کی دعا بڑی بہترین ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ دعا کے ساتھ میں ترجمے کا خیال ضرور رکھیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور جب ہمیں خیال آ جائے گا تو یقین جانیے کہ پھر روزے کا جو مزہ ہے نا وہ دو گنا ہو جائے گا، اللہ سے معرفت دو گنی ہو جائے گی، مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، دعا کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ اب ہم درس